اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم المقام مشائخ اعظام، علماء کرام، عہدیداران تحریک منہاج القرآن، اہل یمن کے وارثان، سرزمین یمن کے فرزندان، عاشقان مصطفیٰ، غلامان مجتبی اور خادمان اولیاء، الحمدللہ تعالی یمن کے باسیوں کی اولاد اور ان کے وارث آج میرے سامنے ہے. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ میرے اس دورہ حیدرآباد دکن کے سلسلہ خطابات کا آج آخری خطاب ہے اور میرے قیام کی آخری شب ہے. صبح دہلی واپسی ہے اور وہاں پہنچ کر پرسوں حضور خواجہ اجمیر کی حاضری اور عشاء کے بعد خواجہ اجمیر کے دربار کے صحن میں آخری خطاب ہے. قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی. آج کے درس میں شان اولیاء بنیادی موضوع ہے اور اس کا بیان اولاً قرآن مجید سے پھر احادیث نبوی سے کرنا چاہتا ہوں. اہل حیدرآباد کا اور بارکس کا کہ مکینوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. میں قاصر ہوں کہ کس اجتماع کو کم کس کو زیادہ کہوں. حیدرآباد دکن کی سرزمین کے اجتماعات نے آپ یقین جانیے اور خاص طور پہ 15 شعبان کے پہلے اجتماع نے 23 برس کی تاریخ کا ریکارڈ توڑ دیا ہے، جس میں کوئی کم و بیش، جیسا کہ بہت سے احباب اور منتظمین نے مجھے بتایا، ابھی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ 5 لاکھ افراد پنڈال میں تھے اور ٹی وی اسکرین کے ذریعے کیبل نیٹ ورک پر 25 سے 30 لاکھ
مسلمانان دکن گھروں میں خطاب یک وقت سن رہے تھے. شاید یہ تاریخ کا ایک انوکھا موقع ہوگا. اور آج کا آخری خطاب تو ویسے بھی اہل عشق کی بستی سے ہے. قبل اس کے کہ میں قرآن مجید کے بیان کی طرف آؤں، صحیح مسلم میں آتا ہے، حدیث صحیح ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے خطاب کر کے، حدیث صحیح صحاح ستہ سے دے رہا ہوں، مسلم شریف سے. آقا علیہ الصلوۃ، آپ جب بخاری شریف کو اٹھائیں، مسلم شریف اٹھائیں، ترمذی، ابو داؤد، تو کتب حدیث میں ابواب المناقب آتے ہیں. اس بات کو یاد رکھ لیں. ایک باب ہوتا ہے ابواب المناقب، صحیح بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ہر کتاب حدیث میں، صحاح ستہ میں. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب کے بعد اہل بیت کے مناقب کا بیان ہوتا ہے، راشدین کے مناقب ہوتے ہیں. فی مناقب ابی بکر الصدیق، مناقب عمر بن الخطاب، مناقب عثمان، مناقب علی، عشرہ مبشرہ کے مناقب، مناقب حسن، مناقب حسین. اس طرح جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تھے، ان کے نام لے کر کتب حدیث میں ان کے فضائل، ان کی منقبتیں اور ان کی فضیلتیں بیان کی گئی. یہ بات سمجھ میں آتی، مگر انہی حدیث کی کتابوں میں پھر اس کے بعد فضائل آتے ہیں، مناقب شام، مناقب یمن، ملکوں کے مناقب بھی بیان ہوئے ہیں. مگر ایک عجیب ایمان افروز بات یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص آ کے نہیں ملا. ایک شخص مدینہ کی سرزمین میں نہیں آیا. حضور کی پوری 23 برس کی حیات طیبہ میں ملاقات نہیں ہوئی. ابو بکر نے انہیں نہیں دیکھا، عمر نے نہیں دیکھا، عثمان نے نہیں دیکھا، علی نے نہیں دیکھا. 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے کسی نے نہیں دیکھا. نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے سنا. منبر پہ کھڑے ہو کے تاجدار کائنات اس شخص کا جو صحابی نہیں ہے، بولیے جو صحابی نہیں ہے، اس کا نام لے کر تاجدار کائنات اپنے صحابہ سے خطاب فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں صحابیو، تم تو اپنے کو ہی جانتے ہو، تم تو خود کو ہی جانتے ہو، مگر ایک شخص میری امت کا ایسا بھی ہے جو یمن میں رہتا ہے. اس کا نام اویس ہے. اس کے ہاتھ کی اس جانب علامت یہ ہے کہ ایک سفید داغ ہے، اور اشارہ کر کے فرمایا اے عمر اور اے علی، تم دونوں کو خوشخبری دیتا ہوں کہ تم اس سے ملو گے. جا کے ملنا، یمن جانا، ملنا، اس کو میرا سلام کہنا. اور یا رسول اللہ اس کو کہنا کیا ہے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث صحیح، عمر و علی جا کے ملنا، میرا سلام کہنا، اور کہنا میرا پیغام ہے کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر دے. میری امت کی بخشش کی دعا کر دے. عرض کیا یا رسول اللہ اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا اس کا نام اویس ہے، وہ قرن کا رہنے والا ہے. صحابہ کرام کی مجلس ہے. آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. عرض کیا باری تعالی اللہم بارک لنا فی شامنا ولنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے ملک کے شام میں برکت دے اور ہمارے ملک کے یمن میں برکت دے. پھر کسی نے آواز دی یا رسول اللہ ولنا فی نجدنا، ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیں. صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، متفق علیہ حدیث.
اور سیاستہ میں کثیر کتب میں. عرض کہ یا رسول اللہ یمن کے لیے دعا کی، شام کے لیے دعا کی، ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دی. آپ نے بات نہیں سنی، پھر فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا ولنا فی یمننا. اس نے پھر کہا ولنا فی نجدنا، ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیں. آقا نے پھر چہرہ انور پھیر لیا، عرض کیا اللہم بارک لنا فی شامنا ولنا فی یمننا. اس نے پھر تیسری بار عرض کیا ولنا فی نجدنا، آقا نجد کی بھی دعا کر دیں. فرمایا ہناک الزنازل ویطلع بہا قرن الشیطان. نجد کی دعا نہیں کرتا، وہاں فتنے ہوں گے اور شیطانی گا. شام کی دعا کیوں کی؟ وہ انبیاء کی زمین ہے. یمن کی دعا کیوں کی؟ وہ اولیاء کی زمین ہے. یاد رکھ لیں ملک شام میں نبی آئے، یمن میں نبی نہیں آئے. یہ بات خاص توجہ طلب ہے. ملک شام میں نبی آئے، حضرت ابراہیم وہاں آئے، آدم علیہ السلام کا حوالہ نسبت وہاں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا گھر وہاں ہوا، زکریا علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام آئے. ایک روایت کے مطابق 70,000 انبیاء ملک شام کی سرزمین میں ہوئے. تو شام کی دعا کی کہ ہمارے شام میں برکت دے کہ سرزمین انبیاء ہے. عرض کیا باری تعالیٰ ہمارے یمن کو برکت دے. یمن میں تو نہ کعبہ ہے، نہ قبلہ اول ہے، نہ نبی آئے نہ رسول آئے، تو یمن کو برکت کیوں دے؟ اس لیے کہ یمن ویسے کرنی کی سرزمین ہے، یمن اولیاء کی زمین ہے. تو فرمایا نجد کی دعا نہیں کرتا. کیوں؟ کہ نجد کی سرزمین شام نبیوں کی زمین، یمن ولیوں کی زمین. اور نجد کی دعا نہ کی اس لیے کہ وہاں سے ایسا فرقہ جنم لے گا جو نبیوں کا بھی بے ادب ہوگا، ولیوں کا بھی بے ادب ہوگا. میرے آقا نے اس کی دعا نہیں کی. بارکس والو خوش نصیب ہو تم کہ تمہاری اصل سرزمین یمن میں ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کریں گے. ادھر اولیاء کا ذکر ہوا، رب کائنات کی رحمت شروع ہو گئی، قبولیت کا اعلان ہو گیا، قبولیت کا اعلان ہو گیا. یمن والو میری نصیحت یاد رکھنا، ہر شے چھوڑ سکتے ہو دنیا کی. کاروبار چھوٹتا ہو چھوٹ جائے، تجارت چھوٹتی ہو چھوٹ جائے، ملازمت چھوٹتی ہو چھوٹ جائے، ساری دنیا چھوٹتی ہو چھوٹ جائے، رشتے چھوٹتے ہو چھوٹ جائے. جو کچھ چھوڑتا ہے چھوڑ دینا، مگر ولیوں کے ادب اور اولیاء کی محبت والا عقیدہ مر جانا کبھی نہ چھوڑنا. اس لیے کہ آپ کا تعلق سرزمین یمن سے ہے، آپ کے آباء و اجداد یمن سے آئے، اور یمن اویس کرنی کا یمن ہے، یمن مصطفیٰ کے عاشق کا یمن ہے. یمن وہ سرزمین ہے جس اویس کرنی یمنی کو دیکھنے کے لیے مصطفیٰ نے عمر کو بھیجا، خلیفہ راشد کو بھیجا. جس اویس کرنی یمنی کی زیارت کے لیے مصطفیٰ نے علی مرتضیٰ کو بھیجا. ارے ہو صحابی، ہو خلفائے راشدین، اور دیکھنے کے لیے جائے تابعی کو جو خود صحابی ہی نہیں ہے. کس کا درجہ اونچا ہے، تابعی کا یا صحابی کا؟ بولیے نا، کس کا درجہ اونچا ہے، صحابی کا یا تابعی کا؟ درجہ عمر و علی کا اونچا ہے یا اویس کرنی کا؟ حضرت عمر اور حضرت علی کا درجے میں رتبے میں یہ بلند ہیں، مگر ملنے کے لیے انہیں اویس کرنی کے بعد بھیجا جا رہا ہے. اس لیے کہ اس کا مشرب مشرب محبت ہے، اس کا مشرب مشرب عشق ہے، اسے معرفت مصطفیٰ میں کمال ہے. چنانچہ عمر و علی گئے رضی اللہ تعالی عنہما. حج کا موقع ہے، آپ نے حجاج کو بلایا کہ جو حاجی یمن سے آئے ہیں آ جائیں. یہ سیاستہ کی حدیث بتا رہا ہوں، کتابوں کا قصہ اور واقعہ. بولیے
کسی یوسف زلیخا کی کتاب کا قصہ نہیں ہے، کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کی باتیں نہیں ہے، صحاح ستہ سے، بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے، صحاح ستہ سے بتا رہا ہوں، حدیث سے صحیح بتا رہا ہوں۔ جو حدیث کو مانتا ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا جو یمن سے حاجی آئے ہیں آ جائیں، بلا لیا، پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ سیدنا مولا علی المرتضی ساتھ کھڑے ہیں، فرمایا تم یمن سے آئے ہو، وہاں ایک اویس قرنی ہے، اس کو جانتے ہو؟ کیونکہ آقا نے فرمایا تھا۔ عرض کیا حضور جانتے تو ہیں مگر آپ نے کیا کرنا ہے، وہ تو دیوانہ ہے۔ ہائے ہائے، وہ تو دیوانہ ہے۔ فرمایا اسی دیوانے کو فرزانے ملنے جا رہے ہیں، فرزانے اسی دیوانے کو ملنے جا رہے ہیں۔ پتہ لے لیا۔ حدیث کے لفظ ہیں، حدیث کے، یمن والے کہتے ہیں امیر المومنین وہ تو ایسا ہے کہ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ اب انہیں کیا خبر کہ لوگوں کے ہنسنے پہ اسے رونا کیوں آتا ہے اور لوگوں کے رونے پہ اسے ہنسنا کیوں آتا ہے؟ وہ اس لیے کہ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ اس لیے روتا ہے کاش انہیں حقیقت دنیا کی خبر ہوتی تو ہنستے نہیں روتے، اور جب لوگ دنیا کے نقصان پہ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، وہ کہتا ہے کاش انہیں آخرت کے نفع کی خبر ہوتی تو دنیا کے نقصان پہ روتے نہیں ہنستے۔ ویسے کرنی پر حجابات اٹھ گئے، چنانچہ گئے یمن میں، اور حضرت اویس کرنی کی ملاقات کی سیدنا عمر اور سیدنا علی شیر خدا نے۔ آپ کا تعلق اس سرزمین سے ہے۔ میں جب بارکس کو ٹائم دیا تو یقین جانیے میں آپ کو بارکس کا مکین سمجھ کے وقت نہیں دیا، میں نے بارکس کے لیے ٹائم نہیں دیا، میں نے یمن کے لیے ٹائم دیا ہے۔ میں نے اویس کرنی کے لیے ٹائم دیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تم اویس کرنی کے وارث ہو، بڑے فتنے آئیں گے، بڑی تبلیغیں ہوں گی، قرآن حدیث کے بڑے غلط توحید کے تصور آئیں گے، ولیوں سے بہکایا جائے گا، عقیدے سے ہٹایا جائے گا۔ میں تمہیں تحقیق کے ساتھ نصیحت کیے جا رہا ہوں، ارے کٹ جانا مر جانا مگر عقیدہ اولیاء والا کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ پاک نے فرمایا سورہ مائدہ میں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ۔ اب ولی، ولایت اور اولیاء قرآن سے، فرمایا تمہارا ولی اللہ ہے۔ بولیے تمہارا ولی، فرمایا لوگوں تمہارے تین قسموں کے ولی ہیں۔ تمہارے کتنے ولی ہیں؟ سب سے پہلا ولی تمہارا اللہ ہے، پھر فرمایا وَرَسُولُهُ، اور پھر تمہارا ولی رسول ہے۔ تو آپ نے دیکھا عقیدے کی بات کہ ولی اللہ کا لقب، اللہ کی صفت، اللہ کا نام۔ اللہ رب العزت نے اسی ایک آیت میں جہاں خود کو ولی کہا وہاں اپنے رسول کو ولی کہا۔ شرک ہو گیا؟ بولیے، کو سمجھ آئی میری بات؟ ادھر اللہ بولتا ہے میں ولی ہوں، اور ساتھ میں نہیں بولتا، اللہ خود بولتا ہے میرا رسول بھی ولی ہے۔ ولایت میں شریک کر دیا، پھر فرمایا والذین آمنوا، اور اللہ ولی، رسول ولی، اور جو کامل ایمان والے ہیں جنہیں اولیاء کہتے ہیں وہ بھی ولی۔ تین ولی ہو گئے۔ تو گویا اولیاء ولی ہیں، رسول ولی ہیں، خدا ولی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
یاد رکھ لیں یہ بات کہ جو لوگ صرف اللہ کو ولی جانے، اللہ ان کے ایمان کو کامل نہیں مانتا. فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو اللہ کو ولی بنا لے، وَرَسُولَهُ، اور جو ساتھ رسول کو بھی ولی بنائے اور ولی جانے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ساتھ اللہ کے کامل مومنوں کو بھی ولی جانے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، وہ اللہ کا گروہ ہے، وہ سچی جماعت ہے. وہ تو سچی جماعت اور حزب اللہ، اللہ کا گروہ وہ ہے جو اللہ کی ولایت پر بھی ایمان رکھے، رسول کی ولایت پر بھی ایمان رکھے، اور ولیوں کی ولایت پر بھی ایمان رکھے. اب اس کو اللہ رب العزت نے بیان جو کیا، اس کا ذکر اب میں سورہ کہف سے آپ کو اس کا احوال بیان کرتا ہوں. سورہ کہف سے، اور فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ سورہ یونس میں سے. پھر جو اللہ کے ولی، پہلے فرمایا اللہ ولی، پھر فرمایا رسول ولی، پھر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پھر بہت سے متقی جو اللہ کی محبت کا سودا کر لیں، جو تقوی کا سودا کر لیں، جو حب دنیا کو دل سے نکال دیں، حب الہی کو دل میں بسا لیں، جو زہد فی دنیا میں آ جائیں، جو اللہ سے تعلق جوڑ لیں، جو اللہ کی اطاعت میں فنا ہو جائیں، جو اللہ